اور وحی کی گئی حضرت نوح کو انہ لن یؤمن من قومک کہ بے شک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے لوگوں میں سے الا من قد آمن مگر جو ایمان لا چکے ہیں سو لا چکے ہیں فلا تبتئس پس آپ غمگین نہ ہو. ابتئاس بؤس سے ہے. بؤس اور باس لغت میں شدت کو کہتے ہیں. لا باس بھی یعنی اس کا خلاف اولا ہے. کلمۃ لا باس تأتی لخلاف الاولا. احسن المقال میں نے پوری تفصیل نقل کی. بس آپ سختی نہ کریں یعنی غمگین نہ ہو جو یہ کرتے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا بنائی یہ کشتی میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح ان کافروں پر میں عذاب بھیج رہا ہوں پانی کی شکل میں. آپ ایک کشتی بنائے اور جب پانی آئے گا تو اس میں آپ اور آپ کے لوگ بیٹھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے کشتی دیکھی نہیں کیسے بناؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا میں بتاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں. درخت تراشے گئے بڑے بڑے لکڑ بنائے گئے تختے ان کو جوڑ دیا گیا صورت قمر میں ہے کہ ان پر کیلیں لگائی باقاعدہ. عظیم الشان کشتی بن گئی سمندری جہاز کی طرح. کتنی مدت میں بنی مفسرین کے اقوال مختلف. مشرکین جب گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے خشک زمین پر کشتی بن رہی ہے سمندر کے در ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مجھ سے بات نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شرک کیا ظلم. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک یہ ڈوبیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ حضرت کشتی بنانے لگے تو پتہ چلا کہ کشتی سازی کا علم جہاز رانی کا علم علوم نبوت میں سے یہ ایک نبی کے ذریعے دنیا میں آیا ہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ اور جب کبھی گزرتا ایک سردار اس قوم کا سخروا منہ مذاق اڑاتے. قال ان تسخروا منا حضرت نے فرمایا اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا فإنا نسخر منکم ہم مذاق اڑاتے تمہارا کما تسخرون جیسے تم مذاق اڑاتے ہو. صورتاً بدلہ لینا جائز ہے. فسوف تعلمون پسند قریب جان لوگے من یاتیہ عذاب یخزیہ. بعض مورخین اور مفسرین جن پر اسرائیلیات کا غلبہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ قوم نے کشتی میں قضاء حاجت شروع کر دیا. صبح صبح اٹھ کر آ کے کشتی میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے اور جگہ جگہ پاخانے کر لی. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ چھوڑے اب دیکھیں. ایک شخص پوری قوم کو خارش کی بیماری ہو گئی. ایک شخص آ کے جو کنارے پر بیٹھ گیا نا تو وہ نیچے پاخانے میں گر گیا. جا کے نہایا ٹھیک ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہا یہ ہوا اب سب آ رہے ہیں اس میں نہ آ رہا ہے. آخر میں اس کے دراڑوں سے تنکے سے نکال کے اپنے جسم پہ مل لیا. ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. فسوف تعلمون پسند قریب جان لوگے من یاتیہ عذاب یخزی کون ہے وہ جس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا. ویحل علیہ عذاب مقیم اور نازل ہوتا ہے اس پر عذاب ہمیشگی کا. نوح علیہ السلام کو جب حضرت نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور مسلمانوں کو بتایا کہ اس طرح کشتی میں بیٹھیں گے اور چلیں گے کیونکہ طوفان آ رہا ہے بہت بڑی بارش اور زمین سے پانی نکلے گا. تو ایک بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب آپ کشتی میں بیٹھے تو مجھے بھی آواز دے. حضرت پر ایمان لائی تھی. حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ آیا. وفارت تنور فار یفور فوراً فائر جو انگریزی میں آگ کو کہتے ہیں یہ اس سے نکلا ہے اس سے چوری کیا ہے. فار یفور فوراً جلدی جوش مارنا آگ کا شعلہ بڑکنا. وفارت تنور اور پانی ابلنے لگا تندور میں.
ابن ابی حاتم نے علی سے نقل کیا کہ کوفے کے اندر ایک تندور تھا، ابواب کندہ میں، اور کہتے ہیں کہ تندور میں تو آگ ہوتی ہے، تو جب تندوروں سے پانی ٹپکنے لگے باہر آئے تو سمجھو کہ دنیا میں پانی کا کتنا حال ہوگا۔ ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب امام التاریخ، وہ کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں پر نشان اب بھی لگے ہیں پانی کے۔ کسی ملک کا پہاڑ بتاتے تھے 19,000 فٹ اونچا، فرمایا وہاں پر اب بھی اس پانی کا نشان ہے کہ کسی وقت یہاں پانی آ چکا ہے۔ قلنا احمل فیہا، ہم نے کہا بٹھائے اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر جوڑے میں سے دو، یا تو اثنین زوجین کی تفسیر ہے۔ جوڑے کا کیا مطلب؟ یعنی نر و مادہ، یا یہ کہ دو جوڑے اعلی اور ادنا، بڑے قد والے اور گٹھیا قد والے، کوالٹی ہے مختلف نا، مکرانی، ساسانی، جاپانی، بلوچانی، یہ سب مختلف کوالٹیاں، تاکہ سب لوگ زندہ رہے، نسل برقرار رکھنا ہے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے ماننے والوں کو بھی بٹھا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کے بارے میں پہلے بات ہوئی ہے کہ لَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کو نہیں بٹھا سکتے۔ وَمَنْ آمَنَ، یہ عطف ہے وَأَهْلَكَ پر، اپنے ماننے والوں کو اور مسلمانوں کو۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں ایمان لائے حضرت کے ساتھ مگر چند لوگ۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ کل 80 یا 87 آدمی تھے، جس میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ کشتی بھر گئی جی۔ وقال ارکبوا فیہا، حضرت نے فرمایا بیٹھو کشتی میں، بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اللہ اس کو چلائے گا وہی اس کو روکے گا۔ کشتی چل تو پڑے پھر رکے کیسے؟ فرمایا اللہ روکے گا۔ سبحان اللہ۔ چغم دیوار امت را کے دارد چوت پشتی با، چبا کزموج بہرارا کے باشد نوح کشتی با، حضرت نوح خود کشتی بان ہے، نا خدا ہے۔ بسم اللہ مجریہا ومجراہا ومجریہا، 13 طرح پڑھا گیا ہے۔ اجرا یجری اجرا، چلانا، ارسا یرسی ارسا، روکنا، لنگر انداز کرنا، اینکرز۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج، یہ کشتی چل رہی تھی لوگوں کو لے کر دریا کے چپوں میں، کل جبال، جیسے پہاڑ، یا تو دریا کے موج اتنے اونچے اونچے تھے جیسے پہاڑ، یا یہ کہ کشتی جیسے پہاڑ چل رہا ہو۔